سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے یہ خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج کوئٹہ میں متعدد منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ عمران خان نے بل گیٹس کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کم آمدنی والے ملکوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی یکساں بروقت اور وافر فراہمی پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اگر کورونا وائرس کی صورتحال میں بہتری نہیں آتی تو پھر حکومت کو مزید سخت اقدامات کرنا پڑیں گے۔ سری لنکا کے لیے پاکستان کے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ سری لنکا کے بدھ بخشوں کے حالیہ دورہ پاکستان سے ملک میں سری لنکن شہریوں کے لیے ان کے مذہبی مقامات پر یاترا کی نئی راہیں کھلیں گی۔ عرب لیگ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت اور وہاں سے فلسطینیوں کے جبری بے دخلی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل سے ہرارے میں شروع ہوگا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کوئٹہ میں مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان منصوبوں میں کوئٹہ مغربی بائی پاس کے 22 کلومیٹر حصے کو دو رویہ بنانے اور 11 کلومیٹر طویل ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس کی تعمیر شامل ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ NHA کے تحت ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے بلوچستان کی ترقی پر توجہ نہیں دی اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے دور میں بلوچستان میں ترقی کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کے مغربی روٹ سے بلوچستان میں ترقی کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹا سا طبقہ ملک کے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور انہوں نے لندن میں مہنگی جائیدادیں بنائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تب ترقی کرے گا جب پسماندہ علاقے ترقی کریں گے۔ وزیر اعظم نے کم آمدنی والے ملکوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی یکساں بروقت اور وافر فراہمی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی ویکسین تک یکساں رسائی کے فروغ کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے بھرپور آواز اٹھانے کو سراہا۔ وزیر اعظم بل گیٹس نے کورونا وائرس کے عالمی وبا کی تازہ ترین صورتحال، پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم، صحت اور ترقی کے امور اور ماحولیاتی تبدیلی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پاکستان میں کورونا وائرس، پولیو اور دوسرے امراض کے پھیلاؤ کے فوری روک تھام کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور کورونا وائرس کے باعث مسائل کے باوجود ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم تیز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے ہدف کے حصول کے لیے ملک بھر میں کوششیں مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے عالمی وبا کی روک تھام اور غربت اور عدم مساوات کے خاتمے کے لیے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا۔ عمران خان نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بل گیٹس کو لکھے گئے اپنے حالیہ خط کا ذکر کرتے ہوئے بل گیٹس کو 10 ارب درخت لگانے کے منصوبے سمیت پاکستان کے مثالی اقدامات سے آگاہ کیا۔ بل گیٹس نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعتراف کیا اور اتفاق کیا کہ دنیا کو اس عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ تجویز بھی دی کہ چھوٹے کسانوں کے لیے عالمی تعاون میں اضافے کے لیے آگہی پیدا کرنے پر پاکستان کی منفرد آواز کو اٹھایا جائے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اگر کورونا وائرس کی صورتحال میں بہتری نہیں آتی تو حکومت کو مزید سخت اقدامات کرنا پڑیں گے اور اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں کورونا وائرس کی بدترین صورتحال کے تناظر میں بھارت کے مسافروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ پابندی اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں لگائی گئی جس پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے 40 سال اور اس سے زیادہ عمر کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ 1166 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کر کورونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے لیے اندراج کرائیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پہلی مرتبہ یومیہ ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ روز 1,17,852 افراد نے ویکسین لگوائی، جبکہ اب تک 21 لاکھ افراد ویکسین لگوا چکے ہیں۔ ادھر صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک ٹویٹ میں 50 سال کے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی قریبی ویکسینیشن مرکز سے ویکسین لگوائیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں قومی شناختی کارڈز اور فون نمبر کے ساتھ کسی بھی مرکز پہنچ کر ویکسین لگوانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سے 50 سال کی عمر کے درمیان شہری بھی ویکسین لگوانے کے لیے اندراج کرا سکتے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 201 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 49,101 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5,101 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 10.77% ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 3,000 سے زائد ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے وبا پھیلنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک دن میں 3,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اطلاعات کے وزیر چودھری فواد حسین نے رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب کو اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ فاروق حبیب اس عہدے کے مستحق تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر مملکت کل اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اپنے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سری لنکا کے لیے پاکستان کے ہائی کمشنر سعد خٹک نے کہا ہے کہ بدھ بخشوں کے حالیہ دورہ پاکستان سے ملک میں سری لنکن شہریوں کے لیے ان کے مذہبی مقامات کے دوروں کی نئی راہیں کھلیں گی۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بدھ بخشوں کا دورہ پاکستان اطمینان بخش اور کامیاب تھا۔ اس دورے کے انتظامات کولمبو میں پاکستان کے ہائی کمیشن نے کیے تھے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ اس دورے سے پاکستان میں مذہبی سیاحت اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی جبری بے دخلی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ایک بیان میں عرب لیگ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اپنی ذمہ داریوں کو مظاہرہ کرتے ہوئے ان اقدامات۔ امریکہ نے افغانستان سے فوجوں کے انخلا نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اقوام متحدہ کی بنیاد پر تشکیل اور 2030 کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری، غذا کے پائیدار نظاموں اور مسائل کے قدرتی حل سمیت ماحولیاتی محورات پر قابو پانے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی سینیٹرز نے صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ میانمار میں فوج کے اقتدار پر قبضے اور مظاہرین کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کرنے کے رد عمل میں وہاں کی فوجی حکومت پر مزید پابندیاں عائد کرے۔ امریکی سینیٹرز کے 2 جماعتی گروپ نے ایک خط میں وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اور وزیر خزانہ جینٹ یلن پر زور دیا ہے کہ وہ برما کے عوام کی جمہوریت کے لیے جاری جدوجہد میں ان کی حمایت کے لیے نئی راہیں تلاش کریں۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل ہرارے میں شروع ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے وقت موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بلوچستان، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے مغربی حصوں میں سپہر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد و پشاور 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 34، کوئٹہ اور مظفر آباد 32، گلگت 29، مری 24، سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 38، لیہ 4، اننت ناگ اور شوپیاں 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔